اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. دیکھو، بات چل رہی تھی اسراف اور اس کا علاج. گزشتہ 2 دن سے اس پر بات چل رہی تھی. آج بھی اس ملفوظ پر حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف سے بچنے کی ترکیب کا عنوان لگایا ہے. ابھی جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے اندر اسراف سے بچنے کا کیسے بچا جائے. جی، اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید کو کچھ نصیحتیں فرمائی. اپنے کسی مرید کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہے. وہ نصیحتیں اس ملفوظ میں درج ہیں. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہے. وہ نصیحتیں اس ملفوظ میں درج ہیں. اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاء اللہ تعالی اسراف سے نجات مل جائے گی. اور چونکہ یہ نصیحتیں عام نوعیت کی ہے، اس لیے ان پر عمل کرنے سے دوسری خرابیوں سے بھی نجات مل جائے گی. چنانچہ پہلی نصیحت یہ فرمائی اہل اللہ کا مذہب رکھو، وضعدار لوگوں کو مت دیکھو. اہل اللہ کا مذہب رکھو، وضعدار لوگوں کا مت رکھو. یعنی اللہ والے جو ہے ان کا مذہب رکھو. رسم و رواج کے ذرا بھی مقید نہ بنو. اللہ والوں کی طرح رہو، رسم و رواج کے ذرا بھی مقید نہ رہو. اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، یعنی جائز کا. لیکن ان مباحات میں کچھ جائز ایسے ہیں جن کو ہر دور کے اہل اللہ اختیار کر لیتے ہیں. بھئی 5 منٹ ہو گئی بیان شروع ہوئے. میں نے بتایا تھا مکسلر پر آنا، تو کوئی بھی مکسلر پر نہیں آیا. تو پھر ان مباحات کے اختیار کرنے میں برکت ہوتی ہے. البتہ یہ بات نہیں ہے کہ ان مباحات کے خلاف کرنے میں گناہ ہے، اور نہ ہی اہل اللہ کے اختیار کیے ہوئے طریقے کا مسنون ہونا ضروری ہے. مثلا لباس ہے، تو لباس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے، جائز. کسی خاص لباس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں بنایا. کسی خاص لباس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا کہ یہ لباس پہنو. شریعت نے ہم پر ایسی پابندی نہیں لگائی کہ خاص لباس کا پابند نہیں ہے.
رسم اور فیشن کے مقید مت بنو۔ اب ایک لباس وہ ہے جس کو اس دور کے علماء نے اور اہل اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کو اس دور کے علماء نے اور اہل اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جس کو عام لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب جو لباس عام لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ بھی جائز کے اندر داخل ہے۔ مثلا کسی خاص قسم کے لباس کا ایک فیشن چلا ہوا ہے جس میں کوئی اور محظور شرعی نہیں، مثلا شلوار قمیص کا سوٹ اور اس پر واسکٹ پہنتے ہیں، اس کا فیشن چلا ہوا ہے، یہ کوئی گناہ اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مباحات میں داخل ہے، جائز چیزوں میں داخل ہے۔ اور جو لباس علماء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی مباحات میں ہے، لیکن تم اس بات کی کوشش کرو کہ اہل اللہ کا طریقہ اختیار کرو، اہل اللہ کا طریقہ اختیار کرو، اور وضع دار لوگوں کا مذہب اور طریقہ اختیار مت کرو۔ وضع دار سے مراد فیشن والے، ایک اللہ والوں کا طریقہ ہے، ایک فیشن والوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا اللہ والوں کے طریقے پر رہو، فیشن والے طریقے اگرچہ وہ جائز ہے، رسم و رواج کے مقید نہ بنو۔ یعنی یہ مت دیکھو کہ آج کل تو ایسے لباس کا فیشن چل رہا ہے، یہ لباس پہننا چاہیے، اور فلاں لباس آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ مت دیکھو۔ نیک لوگوں کا لباس پکڑو۔ کیا ہو آج کوئی نہیں ہے؟ بھئی میں نے تو کب سے شروع کر دیا تھا صرف مکسر چالو کر کے، تو آپ میں سے کوئی بھی مکسر پر نہیں آیا۔ آج پھر سے اعلان کرتا ہوں، پھر کل سے پورا بیان چھوٹ جائے گا آپ لوگوں کا، بس مکسر پر ہی سنیں اور اس میں آ کر میسج دے کہ ہاں ہم آ گئے۔ جی آج میں نے صرف تنبیہ کے لیے شروع کیا۔ تو فرمایا دیکھو بزرگوں کے لباس کی نقل کرنا۔ اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہیں جس میں ہمارے یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ جی تو وہاں پر میسج لکھو جب بھی جاؤ تو۔ جی اور ابھی بھی ادھر ہی چلے جاؤ، میں اسی کو چالو رکھتا ہوں، اس کو چلو رہنے دے، اس پر میسج لکھو تاکہ پتہ چلے آ رہا ہے۔ تو مثلا دیکھو یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگ اہل اللہ کے لباس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا اہل اللہ کی 2 پلی ٹوپی دیکھ کر یا ان کی گول ٹوپی دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں، 2 پلی یعنی 2 سیٹ والی، یا گول ٹوپی دیکھ کر ان کی نقل کرتے ہیں، یا اہل اللہ کا سلیم شاہی جوتا دیکھ کر اس کی نقل کرتے ہیں، یا اہل اللہ کے کرتے جیسا کرتا پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی شخص نیا نیا دین کے قریب آتا ہے تو بزرگوں کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے لباس پوشاک کی نقل کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بزرگوں کا پوشاک لباس کی نقل کرنے کی اور اس کا اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پلی ٹوپی پہنی تھی؟ کیا آپ نے ایسا جوتا اور ایسی قمیص اور ایسی شلوار پہنی تھی؟ قمیص کے بارے میں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہماری قمیص سے مختلف تھی۔ ہماری قمیص اونچی ہوتی ہے، آپ کی قمیص نیچی ہوتی تھی۔ اسی طرح شلوار پہننا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، البتہ شلوار کو پسند کرنا ثابت ہے، لیکن یہ ٹوپی اور جوتا پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ صدری اور یہ واسکٹ پہننا، یہ صدری
اور یہ واسکٹ پہننا ثابت نہیں. لہذا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں پہننا سنت نہیں ہے تو پھر لوگ ان کی طرف کیوں اتنا التفات کرتے ہیں اور ان کے پہننے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اہتمام اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو پہننا سنت ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص 2 پلی ٹوپی یا 5 کلی کی ٹوپی اس نیت سے پہنے کہ یہ سنت ہے تو اس کا پہننا بدعت اور گناہ ہوگا. بلکہ یہ اہتمام اس وجہ سے ہے کہ ہر دور کے صالحین اور علماء جو لباس اختیار کرتے ہیں اس کے پہننے میں فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہننے کے نتیجے میں ان سے قرب ہوتا ہے اور ان سے مشابہت حاصل ہوتی ہے. اس کے ذریعے فعال نیک ہوتی ہے کہ جب ہم نے ان کا لباس اختیار کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. لہذا اس لباس کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا تو غلط ہے اور اس کو ضروری سمجھ کر اختیار کرنا تو بہت ہی غلط ہے. بلکہ اللہ والوں کا لباس ہے اس لیے میں بھی پہنتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، بس جی یہ سمجھ کر پہننا ہے. بھائی جو مکسر پر سن رہے تو وہ ذرا میسج سے ہمیں بتائے کہ ہم سن رہے. حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. جی اللہ اکبر. مثلا ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ جب بھی جوتا پہنیں گے تو سلیم شاہی پہنیں گے. سلیم شاہی ہوگا، ایک قسم کا جوتا ہوگا. حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے، محمد احمد صاحب حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے. حافظ محمد احمد صاحب ان کے والد ماجد تھے. اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. جی اور برطانیہ کی طرف سے حکمران مقرر ہوتا تھا. اس کو وائسرائے کہا جاتا تھا. اس نے سرکاری اعزاز کے طور پر حافظ محمد احمد صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا. کس نے؟ برطانیہ. اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی تو وہاں سے جو حکمران مقرر ہوا تھا تو اس نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا. ایک مرتبہ اس وائسرائے نے حضرت والا کو ملاقات کے لیے دہلی بلایا. اب حاکم وقت نے اعزاز کے ساتھ بلایا. اس لیے آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اعزاز کے ساتھ بلایا تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. جی جب اس کے محل میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر جو جینٹل مین دربان تھا اس نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ یہ جوتا جو آپ پہنے ہوئے ہیں اس کو پہن کر اندر نہیں جا سکتے. آپ اس وقت تھوڑی کا جوتا پہنے ہوئے تھے. تھوڑی کا پتہ نہیں کوئی قسم کا ہوگا، چمڑے کا. آج کل سلیم شاہی ناگرا جو رائج ہے یہ تو بہت نازک قسم کا ہوتا ہے، جو جوتے کی قسم تھی. اور وہ تھوڑی کا جوتا بہت موٹا ہوتا تھا، بڑے چمڑے کا اور بہت موٹا ہوتا تھا.
جی بہرحال اس نے کہا کہ آپ وائسرائے سے ملنے کے لیے یہ جوتا پہن کر نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو بوٹ پہننے پڑیں گے، آپ کو بوٹ پہننے پڑیں گے۔ اس کا انگریز کا دور تھا اور شمس العلماء کا لقب دیا تھا، ملنے کے لیے بلایا تھا۔ تو حضرت مولانا، یہ کون ہے؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے خود تو وائسرائے سے ملنے کی درخواست نہیں دی ہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے ملاقات کرنے کی کوئی حاجت نہیں، البتہ انہوں نے ہی مجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اب اگر وہ ملاقات کے لیے یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا جوتا اتار دوں اور ان کی مرضی کا جوتا پہنوں، تو پھر مجھے ان کی ملاقات کی یہ دعوت قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دعوت قبول نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور اگر وہ میری مرضی کے لباس میں مجھے ملنے کو کہتے ہیں، میری مرضی کے لباس میں اگر وہ مجھے ملنے کو کہتے ہیں تو میں تیار ہوں، تو میں پھر تیار ہوں، میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو، اگر نہیں ملنا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا اور اپنا منہ موڑ لیا۔ اب اس دربان کی ساری جینٹل مینی دھری رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ جب وائسرائے کو اطلاع ملے گی کہ مولانا صاحب تشریف لائے تھے اور اس وجہ سے واپس چلے گئے تو میری اپنی کھینچائی نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے جا کر اندر اطلاع دی کہ وہ مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے کہ وائسرائے بھی ناراض ہوئے، وائسرائے بھی ناراض ہوئے کہ تم نے مولانا کے ساتھ کیا حرکت کی، ان کو فوراً اندر بلا لو۔ چنانچہ آپ کو فوراً اندر بلوا لیا۔ اب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا جوتا پہننے کا اہتمام کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ سنت تھا، لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ ایسا جوتا پہننا کون سا فرض واجب تھا۔ اگر اس وقت وہ دوسرے جوتے پہن کر چلے جاتے تو کوئی حرام اور گناہ نہیں تھا، لیکن دو وجہ سے جوتے کے پہننے کا اہتمام کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے علماء، اپنے اساتذہ اور اپنے صلحاء اور مشائخ کو ایسا جوتا پہنتے دیکھا تھا تو ان کی اسی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بات وقار کے خلاف تھی، عزت کے خلاف تھی کہ ایک طرف عالم کو بلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف شرطیں عائد کی جا رہی ہے کہ ایسا لباس، ایسا جوتا پہن کر آؤ ورنہ داخل ہونے نہیں دیں گے۔ چونکہ یہ بات وقار کے خلاف تھی، اس لیے حضرت والا نے اس کو گوارا نہیں فرمایا، اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ کیا اہتمام بدعت ہے؟ اب بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ تم لوگ جو یہ اہتمام کرتے ہو کہ ایسا لباس ہو، ایسا کرتا ہو، ایسی شلوار ہو، ایسا جوتا ہو، ایسی ٹوپی ہو، یہ اہتمام کرنا بدعت ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کیونکہ سنت سے ایسا لباس، ایسا جوتا، ایسی ٹوپی ثابت نہیں، اور تم ان چیزوں کا ایسا التزام کر رہے ہو جیسا التزام سنتوں کا اور واجبات کا ہوتا ہے، لہذا التزام مالا یلزمو ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ اس لباس کا اور اس جوتے کا اور اس ٹوپی کا سنت یا واجب ہونے کی وجہ سے التزام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی ہم اہتمام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، بلکہ یہ صالحین کا لباس ہے اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے التزام کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کے طریقہ ہے، اگر ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو ان کی صورت بنانے کی برکت سے اللہ تعالی ہماری سیرت بھی ان جیسی بنا دیں گے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ بزرگوں کا لباس اختیار کرنے سے یہ مشابہت مقصود ہوتی ہے اور کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ جی، اور کچھ مقصود نہیں ہوتا۔
دوسری طرف بعض لوگوں نے واقعتاً ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ حیات اور یہ لباس اختیار کرنا فرض اور واجب ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یا کم از کم سنت موقدہ تو ضرور ہے. بعضوں نے سمجھ لیا اگر کوئی شخص اس لباس اس حیات سے انحراف کرے تو اس پر نکیر کی جاتی ہے، ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے لباس کیوں اختیار نہیں کیا. یہ اہتمام اور التزام واقعتاً اس حیات اور لباس کو بدعت بنا دیتا. مثلا یہ نکیر کرنا کہ فلاں شخص نے پنچ گوشہ ٹوپی کیوں نہیں پہنی، یعنی ایک ٹوپی آتی ہے جس میں 5 کونے ہوتے ہیں، کوئی گول ہوتی ہے، کوئی 5 کونے، کوئی 4 کونے والی، کوئی 6 کونے والی، سب الگ الگ ہوتی ہے. تو گویا اس نے ایسی کیوں نہیں پہنی، اس نے فلاں قسم کا جوتا کیوں نہیں پہنا، اس نے فلاں طرز کا لباس کیوں نہیں پہنا. لہذا جب اس لباس اور اس حیت کے ترک پر اس طرح کی نکیر ہونے لگے جس طرح فرائض اور واجبات کے ترک پر نکیر ہوتی ہے تو یہی لباس اور حیت بدعت بن جائے گی. جی بس کہیں لکھا نہیں ہے، بھلے صالحین کا لباس ہے اس لیے ہم پہنتے ہیں، ختم ہو گئے. آپ جو پہنو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. تو یہ ہے کہ ہم جس کی مشابہت اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اور آپ جس کی مشابہت اختیار کرو گے آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے. بس اتنا کہہ دینے کا. پینٹ شرٹ بھی کیا ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن وہ صالحین کا لباس نہیں ہے، نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے. تو تم ان لوگوں کا لباس پہنتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور ہم نیک لوگوں کا لباس پہنتے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس طریقے سے انسان یہ سنت سمجھ کر کرنا ہے کہ یہ نہیں. تو یاد رکھے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کا سمجھ کر کر رہے ہیں. لہذا جب اس لباس حیت کو اگر کوئی نہیں پہنتا تو اس پر نکیر نہیں کرے تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا پہنا. جس طرح فرائض واجبات پر نکیر ہوتی ہے تو یہی لباس اور حیت پھر بدعت بن جائے گا. بعض اوقات یہ بات ہمارے طبقے میں پیدا ہو جاتی ہے. اصل بات تو وہاں سے چلی تھی کہ اہل اللہ کا لباس اختیار کرو، اہل اللہ کا لباس اختیار کرو، اس میں برکت ہے. لیکن آگے چل کر اس لباس کو اتنی اہمیت دے دی کہ وہ فرائض و واجبات کا درجہ اختیار کر گیا، اس وجہ سے وہ لباس بدعت بن گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات ویسے ہی نہیں فرمائی بلکہ پہلے علماء کی کئی مجلسوں میں اس کی تصدیق کرائی اور ان علماء کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ حضرات سوچ کر بتائے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. جب 8-10 علماء کی مجلس میں اس کی تصدیق ہوگی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کے بعد اس بات کو بطور قاعدہ کے آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے، یعنی جس کام کو شریعت نے منکر اور حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، جس کام کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، اگر کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا خود منکر ہے، یعنی منع ہے، ناجائز ہے اور قابل ترک ہے. تو وہی بات ہوئی کہ جو انسان لباس صالحین کا نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہے تو ناجائز تو نہیں ہے. اب اس کو کہنا کہ نہیں تو نے ناجائز پہنا ہے، یہ تو حرام ہے، ایسا ہے، تو اس کو نکیر نہ کیے جائے. اور اپنے لباس کو یہ سنت ہے یہ نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ میرا لباس جو ہے وہ صالحین کا لباس ہے، اس لیے میں نے اس کے حساب سے پہنا. تو ایسی کوئی بھی چیز ہو جو شریعت نے ناجائز اور حرام تو نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس کو کیونکہ وہ صالحین کے علاوہ کا ہوتا ہے عمل، تو ہم اس کو کہتے بھائی حرام ہے.
تو اس پر نکیر کرنا منع ہے. یہ قاعدہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ طرز عمل کا بیان کیا جا رہا ہے. عام انسانوں کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کہیں. جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے جو انسان کے زیر تربیت میں، ایک وہ افراد جو ہماری ماتحتی میں، ہماری تربیت میں ہے. جیسے ایک عالم پڑھاتا ہے تو اس کے پاس جو طالب علم ہے اس کی تحت میں ہے، زیر تربیت. جیسے استاد کے لیے شاگرد، شیخ کے لیے مرید، باپ کے لیے اولاد. ان کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کو مستحبات کا بھی پابند کیا جاتا ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان مستحبات کو ادا کرو، اور پھر ان مستحبات کے ترک پر نکیر بھی کی جاتی ہے. جو ماتحت ہے ان کو ادب سکھانے کے لیے یہ نکیر کی جاتی ہے، چونکہ ان افراد کو مستحبات کے پابند بنانے کا مقصد ان کی تربیت ہے، تاکہ ان کو مستحبات کے ادا کرنے کی عادت پڑے. لہذا زیر تربیت افراد اس قاعدے کے اندر داخل نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہے، لیکن جو اپنے ماتحت میں ہے، جو اپنے دوست احباب ہیں، ان کو اگر سمجھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ان کو مستحبات ادا کرنے کی عادت پڑے. مثلا اگر کسی شاگرد پر یا مرید پر یا اپنی اولاد پر کسی مستحب کے ترک پر نکیر ہو رہی ہے تو یہ نکیر کرنا درست ہے. لیکن عام آدمی جو تمہارے زیر تربیت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ چاہے کہ یہ بھی ایسا ہی ہو جائے جیسے میں ہوں، یا جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، تو تم پہلے بتاؤ کہ کیا تم خدا ہو؟ تو تم پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم خدا ہو، یا تم اللہ کے پیغمبر ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا ٹھیکیدار بنایا ہے کہ ہر انسان تمہارے جیسا ہو جائے. بلکہ شریعت نے جو دائرہ مقرر کیا ہے، اگر ایک انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک دائرہ اس کے اندر رہتے ہوئے کسی مباح کام پر عمل کر رہا ہے، تو تمہیں نکیر کرنے کا کوئی حق نہیں. کوئی مباح کام پر عمل کر رہا ہے تو تمہیں نکیر کرنے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی اس مباح پر عمل کرنے والے کو برا سمجھنے کا حق ہے. آج تک تو یہی سب سے سنتے سنت لباس پہنو اور کانزو اور کرتا کے بارے میں کہتے ہیں تو کیا بدعت ہوا؟ اس لیے سنت نہ کہو، نہ کانزو سنت ہے نہ یہ. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے. اب کتنا نیچا تھا یہ تو ہمیں پتہ نہیں، آپ تو نیچا پہنتے تھے. دوسرا کلیدار ہوتا تھا آپ کا کرتا، اتنا آتا ہے. تو کرتا پہنے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ کانزو سنت ہے اور یہ کرتا سنت نہیں ہے، یہ سب نہیں، بلکہ صالحین کا لباس ہے، ہم بھی ایسا ہی پہنے. بس یہ سمجھ کر پہنو، یہ بہت اچھی چیز ہے. پھر ٹوپی ہے، ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہنتے تھے. اب کس ٹائپ کی ہو، 3 کونے والی، 4 کونے والی، گول ہو، لمبی ہو، اب یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، آپ پہنتے تھے. سر کو ڈھانکتے تھے، تو سر کو ڈھانکنا سنت ہے، لیکن اب کیسا ڈھانکے، گول ٹوپی سے، اس میں سے، وہ کچھ خاص سنت نہیں ہے. ہاں، اللہ والے جو پہنتے ہیں اس میں سے ہم نے بھی پہن لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹوپیاں تو کئی طرح کی ہے، کوئی ڈیزائن کی ہے، پھول والیاں ہے، سب کچھ ہے. تو اب اللہ والے سمپل پہنتے ہیں، سیدھی سادھی پہنتے، ہم نے وہ پہن لیا. تو سر کو ڈھانکنا سنت ہے، لیکن کون سی طریقے سے، تو وہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں. اسی طریقے سے سطر کو چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن کون سا لباس ہو. جیسا آپ نے کرتا پہنا ہے تو کرتا پہنو، کلیدار پہنو، بغیر کلیدار پہنو، بھائی صالحین کا لباس ہے، ہم پہنیں. تو اس لیے کہ کانزو ہی سنت ہے، یہ غلط ہے. کانزو کوئی نہ پہنے تو ویسے سنت چھوڑا؟ بالکل نہیں، سنت نہیں چھوڑا. بلکہ صالحین جو ہے ان کا لباس، کوئی سب صالحین کانزو نہیں پہنتے، اکثر صالحین کلیدار لباس پہنتے، کلی والا کرتا پہنتے. کوئی ٹخنوں سے نیچا نہیں ہوتا ہے، اور
हाफ पिंडली तक होता है, घुटनों से नीचा होता है, तो इस तरीके से हो। अच्छा, तो अहलुल्लाह की नकल उतारो। बहरहाल अहलुल्लाह का तरीका इख्तियार करने की फिक्र करनी चाहिए। अहलुल्लाह की, इसी में बरकत है, इसी में खैर है, इसी में हिफाजत है, और उसी की बरकत से अल्लाह ताला सीरत व किरदार भी उन जैसी बनाने की तौफीक अता फरमा देते हैं, बशर्ते कि उस नीयत से इस तरीके को इख्तियार किया जाए। शर्त क्या है? उसी नीयत से उसको इख्तियार किया जाए। कि जब हम जाहिर में अहलुल्लाह की नकल ये नीयत हो कि हम जाहिर में जब अहलुल्लाह की नकल उतारेंगे तो ये नेक फाल है कि अल्लाह ताला हमें बातिन में भी उन जैसा बना देंगे। जी, बातिन में भी हमें उन जैसा बना देंगे। लेकिन अगर बुजुर्गों की नकल इस नीयत से की जाए ताकि जरा हम भी देखने में बुजुर्ग मालूम हो, हमने अमामा पहन लिया तो क्यों कि जरा हम भी बुजुर्ग मालूम हो, जरा मौलाना साहब लगे, हमारे भी फिर कुछ मुरीद बन जाए और हमारी भी तारीफ होने लगी, इसलिए अगर हमने कर रहे हैं, फरमाया इस नियत से कि जरा हम भी देखने में बुजुर्ग मालूम हो और उसके नतीजे में लोगों की निगाहों में हमारी इज्जत हो, तो इस नियत के नतीजे में उल्टा वबाल का अंदेशा है। अमामा पहन कर भी वबाल है, याद रखना, अगर उस नियत से पहना तो। इसलिए अल्लाह वाले पहनते हैं तो पहने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा पहना है, हम भी अमामा पहनेंगे, लेकिन अब उसमें कौन सा किस टाइप का कपड़ा वगैरह वो तो कुछ भी नहीं। क्या आपने जिस कपड़े को पहना इस जमाने में वो कपड़ा कहां मिलेगा? इसलिए सुन्नत तो अमामे की हो गई। अब जो भी कपड़ा हो, सफेद भी पहना है आपने, काला भी पहना है, दोनों रंग में है। तो खैर, तो ये बात याद रखिए कि नीयत अगर गलत होगी कि मैं भी जरा अल्लाह वालों का लिबास पहना, जरा मैं भी उस जैसा बुजुर्ग दिखूं, तो फरमाया तो उसका वबाल हो जाएगा। लिहाजा नीयत ये होनी चाहिए कि उनकी सूरत इख्तियार करने की बरकत से अल्लाह ताला उन जैसी सीरत भी अता फरमा दे। तो ये तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूं, हकीकत उसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूं। जी, मैं सूरत लेकर आया। तो अल्लाह वालों की सूरत लेकर जाएंगे तो अल्लाह उसको हकीकत कर देंगे, नीयत अगर सही होगी तो, याद रखे। वरना बाज मर्तबा इसमें नीयत थोड़ी वही हो जाती है कि इंसान दिखावा में आ जाता है। इसलिए वो बता दिया कि भाई नीयत हमेशा कि इन जैसे अल्लाह उनके जैसे बातिन भी मेरा बना दे। दूसरा जुमला हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, कि वज़ेदार लोगों का मत रखो, यानी फैशन वाले लोगों का लिबास इख्तियार मत रखो। वज़ेदार का मतलब यह कि किसी ने अपना खास तरीका बना लिया कि मैं हमेशा इस अंदाज की टोपी पहनूंगा, हमेशा ऐसा कुर्ता पहनूंगा, ऐसा पाजामा पहनूंगा, और ऐसे मोजे पहनूंगा, और ऐसा जूता पहनूंगा, और फिर इस खास लिबास का इतना एहतिमाम कर लिया कि वो लिबास उस आदमी की पहचान बन गया। यह है वज़ादारी। ये आदमी क्या बन गया? पहचान बन गया। इसके बारे में भी शायद 2 महीना पहले वो दर्स गए हैं कि कोई खास न हो। आज इंसान अपना कोई खास मुतय्यन कर लेता है, फिर उसके बगैर बाहर जाने में उसको शर्म आती है। फिर लोग क्या समझेंगे? क्योंकि मेरी एक पहचान हो चुकी है कि जूता ऐसा हो, कपड़ा ऐसा हो, अमामा ऐसा हो, और फिर बाजे तो सुबह में ऐसा हो और दोपहर में ऐसा हो और रात में दूसरा कुछ और हो। अलग अलग दिन में 3-3 रंग बदलते हैं, बातें ऐसे होते, 2-2 रंग बदलते हैं। तो फरमाया कोई खास कर लेना फिर उसके बगैर बाहर जाने में हमें शर्म महसूस हो, तो ये वज़ादारी है, ये मत करो।
फरमाया ये मना है, बल्कि अपना जो सीधा साधा सिंपल हो। तो फरमाया ये आदमी की पहचान है, ये है वजादारी। इसके बारे में हजरत वाला फरमाते हैं कि तरीक की सुलूक के अंदर ये चीज अच्छी नहीं है, अगरचे जायज है लेकिन अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में लोगों की उंगलियां उठती है, लोगों की उंगलियां उठती है, और लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये शख्स ऐसा वजेदार है कि जब भी ये शख्स टोपी पहनेगा तो फिर इस अंदाज की होगी। हाँ, पहनेगा ये शख्स हमेशा सफेद शेरवानी पहनेगा और हमेशा ये ऐसा जूता पहनेगा। उस पर हजरत वाला फरमाते कि ऐसा काम क्यों करते हो जिसके नतीजे में लोगों के दरमियान तुम्हारा इम्तियाज पैदा हो, बल्कि वक्त पर जैसा मयसर आ जाए वो इख्तियार कर लो। अब वो एक खास टोपी है, भाई वो टोपी नहीं है, अभी घर में दूसरी टोपी पहन के जाओ, अब उनको पहन के जाने में शर्म आती है, तो एक वजादारी हो गई। तो फरमाया जैसा मयसर आ जाए वो इख्तियार कर लो, और जिस वक्त जिस लिबास में राहत मालूम हो वो पहन लो। तो ये है, देखो, तो खास कटिंग और खास तरीका, खास बुर्का, कि हम तो ऐसा ही पहन कर जाएंगे, नहीं। खास नकाब, तो इस तरीके से तो खास किस्म की जो कटिंग और जो कुछ है वो नहीं है, बल्कि पर्दा करना है। तो भाई जो मैसर आ जाए, कभी वो कभी ये, बोले नहीं। तो खैर, अकबर इलाहाबादी का एक वाकया है। अकबर इलाहाबादी मरहूम जो मशहूर शायर गुजरे हैं, मैंने उनके बारे में अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि एक दिन लोगों ने उनको सड़क पर इस तरह जाते हुए देखा। अकबर इलाहाबादी बहुत मशहूर शायर है, और सड़क पर रास्ते पर जाते हुए देखा कि तहबंद पहना हुआ है, लुंगी पहनी हुई, और उसके ऊपर कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है। नीचे लुंगी है और ऊपर शर्ट है, और वो भी कॉलर वाली। अब कैसा लगता है जरा आप देखो तो सही। जब शर्ट हो तो फिर पैंट भी तो होना चाहिए ना। अब नीचे लुंगी है और ऊपर शर्ट है, और फिर ऊपर से क्या है, सर पर हेट पहना हुआ है। तो एक तो कार्टून बन गए ना, तो नीचे लुंगी, बीच में शर्ट और ऊपर से हेट। अब जो शख्स भी उनको इस हालत में देखता तो उसको एक हयूला नजर आता। हयूला यानी कार्टून जिसको कहते हैं, उर्दू में उसको हयूला कहते हैं, कि एक हयूला नजर आता, इसलिए कि लिबास में कोई मुताबकत नहीं थी। किसी ने उनसे पूछ लिया कि जनाब ये आप कैसा लिबास पहने जा रहे हैं, यानी कोई मैचिंग नहीं थी। जैसे आजकल मैचिंग का दौर है ना, और खुसूसन औरतों में अगर लिबास में कुर्ता अलग हो, शलवार अलग हो, तो कहते हैं कैसे है, कोई मैचिंग ही नहीं इसमें। तो फरमाया कोई मुताबकत नहीं थी। किसी ने उनसे पूछ लिया कि जनाब ये आप कैसा लिबास पहने जा रहे हैं, ये आप कैसा लिबास पहने जा रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या एतराज है। तो बड़े शायद कहने लगे तुम्हें क्या एतराज है भाई, हमें जिस चीज में राहत मालूम हुई वो हमने पहन ली। क्या बोले, हमें जिस चीज में राहत मालूम हुई वो हमने पहन ली। हमें इस वक्त तहबंद पहनने में राहत मालूम हो रही थी, इसलिए हमने तहबंद पहन ली, और कॉलरदार शर्ट पहनने में राहत मालूम हो रही थी, वो शर्ट पहन ली हमने। और चूंकि धूप थी, धूप से बचने के लिए सर पर हेट पहन ली। जिस चीज में राहत मालूम हुई वो पहन लिया, आपको क्या एतराज है। अल्लाह अकबर। तो ये है, मन भाता खाओ, मन भाता पहनो, यानी जो हमें अच्छा लगे वो खाओ, जो हमें अच्छा लगे वो पहनो। लोगों में ये मकूला मशहूर है कि खाए मन भाता और पहने जग भाता, यानी वो चीज खाए जो आदमी को दिल को अच्छी लगे, वो चीज खाए जो आदमी के दिल को अच्छी लगे। ये न हो कि अच्छी तो दूसरों को लग रही है और खा तुम रहे हो, ये फुजुल बात है। लिहाजा वो चीज खाओ जो तुम्हारे मन को भाए, तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, जिसका जायका तुम्हें पसंद हो, और पहने वो लिबास जो सारी दुनिया को पसंद हो। एक मशहूर है कि पहनो दूसरी पसंद का
اور کھاؤ اپنی پسند کا. کھاؤ اپنی پسند کا اور پہنو دوسری پسند کا. ایک مشہور ہے نا، تو پہنے وہ لباس جو ساری دنیا کو پسند، اس لیے کہ جگ سے مراد زمانہ ہے، یعنی زمانہ جس لباس کو پسند کرے وہ پہنو. لوگوں میں یہ مقولہ مشہور ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقولہ درست نہیں، بلکہ انسان کھائے بھی من بھاتا اور پہنے بھی من پاتا. جو اپنی پسند کا وہ پہنو، جو اپنی پسند کا وہ کھاؤ. یعنی جو اصول کھانے میں ہے وہی اصول پہننے میں. حضرت تھانوی فرماتے جو لباس، فرمایا جو اصول کھانے میں ہے وہی اصول پہننے میں، کہ جو کھانا تمہیں پسند ہے وہ کھاؤ اور جو لباس تمہیں پسند ہے وہ پہنو. یہ نہ ہو کہ تمہیں تو کوئی اور لباس پسند آ رہا تھا لیکن زمانے نے فیشن بدل دیا، لہذا اب تم نے زمانے کی تقلید میں ایسا لباس پہن لیا، تقلید میں پہن لیا جو تمہیں پسند نہیں تھا. یہ حماقت کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. جی ٹھیک ہے، بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. جی تو کیا بات بتائی آج کہ ہمیں اللہ والوں کا لباس پہننا چاہیے. جی اور اس میں نیت کیا کرنی چاہیے کہ جو ان کا ظاہر ہے اللہ ان کے جیسا باطن بھی میرا بنا دے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.